آپ نے بہت سے لوگوں کو اس رمضان کے بارے میں بات کرتے ہوئے دیکھا ہوگا کہ اس رمضان مختلف محسوس ہوتا ہے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جیسے اس رمضان کے بعد کچھ ہونے والا ہے اور ہم اگلے رمضان کا تجربہ نہیں کر پائیں گے۔ اتنے سارے واقعات صرف اس رمضان میں ہی ہوئے ہیں، جس سے ہمارے لاشعور میں یہ خیال آیا کہ اگر رمضان ختم ہونے کے بعد وقت بدلنا شروع ہو جائے تو ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کیسے اچانک سرخ رنگ کی قربانی کی خبر سامنے آئی۔ یہودیوں نے قربان گاہ تیار کی اور تاریخ کا اعلان بھی کیا۔ کیا یہ رسم ان کے لیے بہت اہم ہے؟ کیونکہ یہ تقریباً 2000 سال بعد ہونے جا رہا ہے۔ ان کا خیال ہے کہ اس رسم کو کامیابی سے انجام دینے کے بعد آخرکار ان کا نجات دہندہ واپس آئے گا اور وہ تھرڈ ٹیمپل کی تعمیر میں بھی کامیاب ہو جائیں گے۔ یہاں ایک اور واقعہ ہے جو سینکڑوں سالوں کے بعد ہوا تھا۔ یہ صرف اس وقت ہوتا ہے جب سورج، زمین اور چاند کی بہت ہی مخصوص پوزیشنیں اور وقت ہم آہنگ ہو جائیں۔ یہ واقعہ مکمل سورج گرہن ہے، جبکہ اس سے پہلے بھی سورج اور چاند گرہن ہو چکے ہیں۔ یہ الگ بات ہے کہ یہ سورج گرہن تقریباً 221 سال بعد ہو رہا ہے اور 5 منٹ سے زیادہ جاری رہے گا۔ تصور کریں کہ جو سب کچھ ہو رہا ہے، ایک مکمل کام کے دن کے بیچ میں اچانک اندھیرا، یہ تمام پیشن گوئیاں اور عجیب و غریب واقعات ایک ہی مہینے میں رونما ہو رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ ہر جگہ یہ ایک حدیث گردش کر رہی ہے جس میں یہ رمضان المبارک امام مہدی کی آمد سے پہلے آخری دور ہوگا اور اس رمضان میں ایک طویل سورج گرہن ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان سے آنے والی تیز آواز کے بارے میں بھی بتایا، اور جب ایسا ہوتا ہے تو ہمیں 1 سال کے لیے کھانا اور سامان تیار کر لینا چاہیے۔ تو دوستوں، آپ نے بھی موجودہ دور میں یہ حدیث سنی یا پڑھی ہوگی، لیکن کیا آپ کو یاد ہے ذرائع نے حدیث کا صریح حوالہ دیا ہے کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ ایسا کریں، کیونکہ یہ حدیث کم از کم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے مستند تالیفات میں موجود نہیں ہے کہ عجیب وقت پر عجیب و غریب واقعات رونما ہو سکتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم اس کے متعلق صرف اس لیے حدیثیں بنائیں کہ ہم مسلمانوں میں سنسنی پھیلائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ بولے تو وہ ضرور اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنائے۔ حدیث صحیح نہیں ہے دوستوں، لیکن ہم واقعات کو قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ایک ساتھ جوڑنے پر مجبور ہیں۔ ہمیں بغیر تصدیق کے بے ترتیب ذرائع کو کبھی نہیں سننا چاہیے اور نہ ہی اس پر یقین کرنا چاہیے۔ قیامت کے بارے میں روایت کردہ احادیث میں سے جو کوئی قیامت کے بارے میں سوال کرنا چاہے تو قرآن مجید کی طرف رجوع کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس کے بارے میں سب کچھ بیان کر دیا ہے۔ جو کوئی قیامت کے بارے میں پوچھنا چاہے وہ اس کی نشانیوں کے بارے میں پوچھے۔ پھر اس نے سورہ زلزلہ کی تلاوت کی، یہاں تک کہ وہ اس آیت تک پہنچ گیا، تو جس نے ذرہ برابر نیکی کی وہ اسے دیکھ لے گا اور جس نے ذرہ برابر برائی کی وہ بھی اسے دیکھ لے گا، کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رسومات ادا کرنے کے لیے یہودیوں کے لیے یہ وقت ہی کیوں منتخب کیا؟ سورج گرہن اسی رمضان میں کیوں ہونا تھا؟ قیامت کی چھوٹی بڑی نشانیاں پچھلے 1 سال میں ہی کیوں آنی تھیں؟ صرف یہ سارے سیلاب اور زلزلے ارض مقدس کے لوگوں کو کیوں اتنی تباہی سے دوچار ہونا پڑا، جبکہ دنیا ان پر اس قدر خاموش اور اندھی ہو گئی ہے کہ ظالم ریاست اچانک اتنی مضبوط کیوں ہو گئی؟ یہ سب اللہ تعالیٰ کا منصوبہ ہے، کیونکہ ایک بار قیامت کی بڑی نشانیاں وقوع پذیر ہونے لگتی ہیں، تمام آثار کے مکمل ہونے میں زیادہ دیر نہیں لگے گی اور دنیا افراتفری کی حالت میں داخل ہو جائے گی۔ اس وقت صورتحال تیزی سے بڑھ رہی ہے۔ مسجد الاقصی پر حملہ آخری دھچکا ہوگا اور ہم جانتے ہیں کہ وہاں کے حالات کافی خراب ہیں۔ نازک اوقات عجیب اور انتہائی ضروری ہیں اور یہ کسی وقت بھی خراب ہو سکتے ہیں۔ قیامت کی چھوٹی چھوٹی نشانیاں پہلے ہی ظاہر ہو چکی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات سے حجاز کے زلزلوں میں آگ کے ظہور میں اضافہ ہو جائے گا، زنا عام ہو جائے گا، لوگ بڑی مقدار میں نشے میں ہوں گے، بے سہارا ننگے پاؤں چرواہے اونچی عمارتوں کی تعمیر میں مقابلہ کریں گے، وقت تیزی سے گزرے گا، خون ریزی بڑھے گی، عورتیں ظاہری لباس پہنے پھر بھی برہنہ ہوں گی، جنگلی جانوروں اور بے جان چیزیں
लोगों से बात करेंगी। मर्द को अपनी बीवी की अतात करनी होगी और अपने वालिदैन की नाफरमानी करने वाले मर्दों को औरतों के लिए काम करना पड़ेगा। एक औरत दूसरी औरत के साथ हज पर जाएगी। औरतों को मुकम्मल जिनसी लाइसेंस होगा। मर्दों की तादाद कम हो जाएगी। इन सब में निशानियां मुकम्मल हो चुकी हैं और ये क़यामत की सैकड़ों छोटी निशानियों में से सिर्फ चंद हैं। तो हम किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं? हमें आज ही अमल करने की ज़रूरत है। अल्लाह से इसकी बख्शिश और रहमत मांगें और आइंदा के लिए अपनी राहें दुरुस्त करें। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।